اے پروردگار زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت، آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ حرمین شریفین میں۔ انڈونیشیا و ملائیشیا میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ سوال ہے، ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے، مجھے پھانسی دے دو گے۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی، یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے منگل کے روز۔ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ 10 بار۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت کا خطاب دیتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ سوال ہے، سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے، شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب ہے جنات میں سے۔ سوال ہے، غار ثور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ سورہ رحمان۔ سوال ہے، قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 56 نام ہے۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ کس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کا شوہر ناراض ہو۔ کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟
عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ حبشیوں کے بادشاہ کا لقب گانا ہوتا تھا۔ سوال ہے، مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو صدیق میں۔ سوال ہے، میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ سوال ہے، اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جواب ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کی۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے۔ سوال ہے، انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے 2000 سال پہلے۔ سوال ہے، باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟
जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे। आप अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। तुम जिस्मानी और इखलाकी हर दो लिहाज से मेरे मुशाबे हो। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खैबर में किस सहाबी के मुतालिक फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक फरमाया था। जब मौत आती है तो 5 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी हैं? तबीब बेवकूफ बन जाता है। दवा नफा पहुंचाने में अपना असर खो देती है। रोगन बादाम खुश्की पैदा कर देता है। हरड़ से कब्ज हो जाती है। शिफा के सारे असबाब मौत के सबब बन जाते हैं। वल्लाहु आलम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ने हुक्मरानी किस मुल्क पर की? मुल्क शाम पर। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम मर्ज वफात में कितने दिन मुब्तला रहे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 11 दिन बीमार रहकर इस दारे फानी से रहलत फरमा गए। सवाल है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में मुब्तला किया गया? जवाब है कोढ़ की बीमारी में। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता रखती थी? फुप्पी का रिश्ता था। सवाल है हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सजा देनी चाहिए तो कौन माने हो गया? फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? बख्त नसर ने। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक के यहाँ क्या लक़ब था? जवाब है कलीमुल्लाह। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदकुशी को हराम समझते हुए खुदकुशी करना कैसा है? इसे हराम समझकर करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जरूर है लेकिन काफिर नहीं है। सवाल है सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब है सबसे आखिर में मलकुल मौत को मौत आएगी। सन हिजरी का आगाज किस खलीफा ने किया था?
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال ہے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے عمرہ کی اجازت دے کر قریش نے اسلام کو دین ابراہیم مان لیا اور فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن کی 26 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال ہے کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس فرشتے کی تالی بجانے سے آسمان سے بجلی گرتی ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تالی بجانے سے۔ کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے تھے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ دو ہجری میں۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ مذہب کے معنی کیا ہیں؟ مذہب کے معنی راستہ ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟
बर्फ। घर में कौन सा परिंदा दफन करने से जादू असर नहीं करता? जिस घर में हुदूद दफन होता है वहां जादू असर नहीं करता। वल्लाहु आलम। कौन सा फल खाने वालों के जिस्म से नहाने के बावजूद बदबू आती है? इंसान जिंदगी में जो मर्जी फल खाए, जो मर्जी सब्जी खाए, लेकिन अगर वो हराम होगा तो उसके जिस्म से बदबू आती है। कौन सा दरख्त लगाने वाले को जिन्नात मार डालते हैं? जिन्नात का बसेरा अक्सर औकात दरख्तों पर होता है और दरख्तों में जिन्नात का पसंदीदा दरख्त बेरी का दरख्त है। अब इस वजह से बाज लोग घबरा कर अपने घरों में बेरी का दरख्त नहीं लगाते, और अगर कोई घर खरीदे तो वहाँ अगर बेरी का दरख्त पहले से मौजूद हो तो कुछ लोग इसे काट देते हैं, और तो और कुछ लोग तो इसे काटने से भी घबराते हैं। बेरी का दरख्त जिन्नात का पसंदीदा दरख्त तो है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि दुनिया में मौजूद बेरी के हर दरख्त पर जिन्नात का बसेरा हो। मजीद ये कि जिन्नात ज्यादातर शहरी आबादी में नहीं रहते, वो वीरान जगहों को तरजीह देते हैं। लिहाजा इस फिक्र से बेरी की काश्त करना बंद ना करें कि जादू हो जाएगा या जिन्नात मार डालेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि जिन्नात इस दरख्त को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेरी का दरख्त लगाने और काटने वाले को जिन्नात परेशान करें। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। 3 सफ़े। सवाल है, इस्लाम को पहले किस नाम से जाना जाता था? जवाब है दीन हनीफ। मुराद इस्लाम ही है। दीन हनीफ के उर्दू माने अकीदा का सच्चा और पुख्ता, हक परस्त, बातिल की जिद। असहाबे कैफ जिस गार में मुकीम रहे उस गार का दहाना किस तरफ था? शुमाल की तरफ। सवाल है, अल्लाह पाक के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब है जब पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर भागा था। सवाल है, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाजत दे दी थी। ये फरमाने इलाही किस मौके पर नाजिल हुआ था? जवाब है सुलह हुदैबिया के मौके पर। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको यहूदियों की किताबें पढ़ने को कहा? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया था कि तुम यहूदियों की किताबें पढ़ो। चुनाचा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये किताबें कुतुब यहूद 15 रोज में पढ़ ली थी। ऊंची आवाज में बात करने वाली औरत क्या होती है? बेसब्री। सवाल है, बताएं शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल है, बताएं कुरान पाक में ज्यादा लिखा जाने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है अलिफ। सवाल है, ठंडे वक्त की कौन सी 2 नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बशारत दी गई है?
جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنگ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا ہے۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ سوال ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے برا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھا۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ سوال ہے حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہے 90 فٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کب ایک ریشمی جوڑا پہنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا، میں اسے پہن کر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے تو اسے پھاڑ کر گھر کی خواتین کو دے دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی؟ ایک یہودی نے۔ سوال ہے سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔
سوال ہے صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے ایوب نامی قبیلے سے۔ سوال ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ سوال ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ سوال ہے کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنائی تھی؟ جواب ہے شداد نے۔ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کسی کے گھر بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ کون سا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 7 ماہ میں۔ سوال ہے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔